بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا اور اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ایک ایسا خاص، ایک ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھنے کے ساتھ ہی ہر حاجت مراد پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مشکل پریشانی غربت تنگ دستی حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے کہ جگہ نہیں بچے گی، بشرط اللہ کی ذات پر پورا یقین مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھ سکتا ہوں، تسبیحات پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن آج تک مجھے کامیابی نہیں ملی، میری آج تک دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا دیکھے گا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام پورا ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ربیع الاول کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ اس رات کو بندہ جو بھی مانگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بھی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا، بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، جب اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے تو یاد رکھے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا آپ کو بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ کو دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس پہ بنا رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ اگر آپ پر میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر اللہ پاک کے دربار میں بیٹھاتا اور کہتا کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھو، یہ رات بہت خاص ہے، اس سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ربیع الاول کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کرے کہ اس کے معاملات بہترین ہو جائیں گے، اور جو بندہ رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر زندگی گزار دے گا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ لگا کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اس کو لازم بنانا یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کو لازمی کرنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھ سے نکل گئے ہاتھ پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو آج بتائیں گے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے والے پورا سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ کے صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ کو ایک وظیفہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ ربیع الاول رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر، مغرب، عشاء پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، تو ربیع الاول کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے
ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے عمل ہیں ڈیلی پیش کرتا رہوں گا۔ آپ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو بامصلی پر بیٹھ جائیں۔ چلتے پھرتے آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے کہ کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر مقصد کا اگر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کام نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی، اپنی اولاد اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمانی اور شوہر کے لیے نافرمان چھوڑنے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی وظائف ہو، آج مانگ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے شروع میں بتاؤں، ذرا تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس میں برکت آ جاتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کیونکہ چھوٹا بچہ بھی پڑھے، بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ کو یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، جو خواہشات ہے جو پورے نہیں ہوتے، تو آج آپ یہاں مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اسباب مل جائے گا۔ ہر حاجت، ہر خواہ، ایسے پورے ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یہاں کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یہ مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یہاں مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی رکاوٹیں، کاروباری رکاوٹیں، بندش ہیں، جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ 21 بار یہاں مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کے تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، یا کاروبار دولت سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ کو دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہے؟ ربیع الاول کی یہ قبولیت گھڑیاں، خدا نے یہ وقت، یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہ آئے۔ آج اگر آپ کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نواز دے گا۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہاں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دوبارہ
3 بار اسی طریقے سے آپ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ کو صرف 33 بار اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی قیوم برحمت استغیث اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے، جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو بھی مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں اس بار یا حی قیوم کو پڑھتے رہیں، رب کریم کے سامنے 33 بار حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو رب اتنا چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا قیوم برحمت استغیث پڑھ لیں تو آپ کو اپنے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا، عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج اپنے قرآنی صورت کو پڑھنا، جسے دولت والی صورت کا بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جسے دولت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا گیا تھا، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ کو تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کو صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیے، یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، اس صورت مبارکہ کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ کو 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو یا حی قیوم برحمت استغیث پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ کو سورہ کوثر 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پہلے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ کو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ کو اپنے دل میں اپنی حاجت مراد کی نیت ضرور کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کا عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے، اپنے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں اور عزت کی اور اس کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں، تاجدار ختم نبوت سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا، اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔